ڈاکٹر عمر اب ذرا آپ میں چاہوں گا کہ اس پہ کامنٹ کریں کہ ایک اگر 2009 2017 2019 2022 اور اب 2025 میں سلسلہ چل رہا ہے, سینکشنز اپنی جگہ ہیں, لیکن جب ایک ملک جس کو یہ ریئلائزیشن ہو اور ابھی حال ہی میں وہ ایک جنگ سے نکلا ہو جس میں اس نے اسرائیل کے سامنے ٹو 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 جا کے اپنا ایک ایئر فورس کے نہ ہوتے ہوئے, ایک ایئر ڈیفنس سسٹمز کے نہ ہوتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا, یعنی کہ جن چیزوں کی وہ بات کرتے تھے کہ ہمارا میزائلوں کے شہر ہیں ہمارے پاس, تو انہوں نے وہ پروو کر کے دکھایا. تو کیا عوام میں یہ ریئلائزیشن اس ایسپیکٹ سے نہیں ہے کہ ان کے آپس میں اس طرح کے اختلافات یا حکومت کے خلاف اس طرح کے پروٹیسٹ دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں اور آپ جو ہے نا وہ لینس کے صرف ایک رخ سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ ایک ویسٹرن میڈیا ہے جو ہر حال میں چاہتا ہے کہ میں وہی رخ دیکھوں. تو مجھے تو اب ہنسی آتی ہے جب ویسٹ میں کوئی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے یا فار دیٹ میٹر وومن رائٹس کی بھی بات کرتا ہے. جب یہ افغانستان طالبان کے حوالے کر کے گئے تھے تب وومن رائٹس کا کیا تھا؟ کیا سوچ رہے تھے اس وقت؟ غزہ میں جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے تب ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کہاں تھے؟ نہ غزہ کے مرتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں ان کو آج تک, اور نہ غزہ کی تڑپتی عورتیں نظر آتی ہیں. دیکھیے, ایران ٹارگٹ ہے لارجر امریکن اسکیم آف تھنگس کا, جیسے انہوں نے وینیزویلا پہ اٹیک کیا, جیسے وہ گرین لینڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جیسے وہ رشیا اور چائنا کے نیکسس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور وہ جو گلوبل ساؤتھ ابھر رہا ہے یا اوپر آ رہا ہے اس کو وہ روکنا چاہتے ہیں. اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو یہ پالیسی یہ نا کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں میک ایران گریٹ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از ٹو کیپ امریکہ گریٹ. اور جو امریکہ کی یونیپولارٹی ہے اور اس کی سپر پاور کی گدی ہے وہ اس کو ہلنے نہیں دینا چاہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو اسرائیل کی خواہش ہے وہ ان کے لیے اول اور مقدم ہوتی ہے. اسرائیل اپنی سیکیورٹی کو ہمیشہ ایران سے تھریٹنڈ فیل کرتا ہے, اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو, بیلسٹک میزائل پروگرام کو ٹارگٹ کروانا چاہتا ہے تاکہ ایران میں کی یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہی نہ رہے کہ وہ اسرائیل کو کسی قسم کا چیلنج دے سکے. اور یہ اس نے تواتر کے ساتھ کئی ممالک کے ساتھ کیا ہے. جب آپ نے عراق کی انویژن دیکھی تھی, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا شور دیکھا تھا, کولیشن آف ولنگ بنے تھے, تب بھی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن تھی, اور انہیں تباہ کرنی تھی عراق کی حکومت کیونکہ وہ اسرائیل کو چیلنج تھا. پھر ظاہر ہے دوسرا ہدف جو ہے وہ اٹ کنٹینیوز ٹو بی ایران. لیکن میری جو میں پڑھ رہی ہوں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسٹرانگلی ایڈوائز کیا ہے ان کی اپنی کیبنٹ نے کہ یہ ایڈوینچرزم نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ سعودی عرب نے انہیں کہا ہے کہ یہ نہ کریں, پیوٹن نے انہیں کہا ہے یہ نہ کریں, اور چائنا کوائٹ سپورٹ دے رہا ہے ایران کو کیونکہ ایران کا آئل بائر ہے چائنا, اور ایز از جو سپلائی چین ہے انرجی کی اس کو وینیزویلا پہ قابض ہو کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈسٹرپٹ کیا ایران کے لیے. یہ جنگ ایران کے اگینسٹ نہیں ہے, یہ جنگ چائنا کے بڑھتے ہوئے قد کے اگینسٹ ہے, رشین نیکسس کے اگینسٹ ہے. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ what it means for پاکستان, کیونکہ میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جو اسرائیل کے مقاصد ہیں پاکستان کے حوالے سے یا خطے کے حوالے سے, ظاہر ہے کو پاکستان کا بھی دوست تو نہیں ہے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹاپ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. دوسرا گریٹر اسرائیل کا ان کا اپنا ایجنڈا ایک اپنی جگہ, یہاں سے اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا اور ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کنورج کرتی ہیں. کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور پہلے بھی ہمیں یہ ایک کنسرن تھا کہ یہاں پر ہمارے اس بارڈر پہ یہاں پر ایک جانب صرف چین ہی بچ جاتا ہے, باقی افغانستان اور انڈیا تو ایک بولی بول رہے ہیں. پھر ایران میں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے تو سوٹیبل نہیں ہوگا یہ چیز. تو واٹ کین پاکستان ڈو؟ نہیں, میرے خیال ہے پاکستان کمپیریٹیولی گڈ سپیس میں ہے اس وقت, فی الوقت تو ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سعودی عرب اور ایران کے درینہ طور پر کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن اس وقت سعودی عرب نے بالکل باز رکھنے کو کہا ہے امریکہ کو, اور اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم سیکیورٹی پیکٹ میں ہیں سعودی عرب کے ساتھ, جس کا حصہ ٹرکی بھی بننا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا پورا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. وہ امریکن سیکیورٹی امبریلا کو اب اپنے لیے محفوظ نہیں سمجھتے یا صرف اس پر انحصار نہیں کرتے. انہوں نے ایک لیئرڈ سیکیورٹی فریم ورک بنایا ہے جس میں پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بہت چپخلش بھی تھی نا ایران کے ساتھ تو پاکستان اسٹیڈ آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب
تل اویو اور ایران کے درمیان جو کنفرنٹیشن ہوئی اس میں ایران میں پھر پرو پاکستان نعرے لگے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ پرو ایران تھا اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری نیبر ہے کہ ہم اس کانفرنٹیشن کا حصہ بنیں. اس کے اندر ایران کے لیے لیسنز میں یہ جاننا چاہوں گا کیا ہیں. میں کانٹیکٹ ذرا بیان کر دوں کہ آپ کو پتا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایران کی پراکسیز جو ہیں وہ خطے میں کام کر رہی ہوتی تھی, آپریٹ کر رہی ہوتی تھی. حزب اللہ کی مثال اپنی جگہ ہے, باقی جو گروپس وہ اپنی جگہ ہیں. پھر آپ کو یاد ہے کہ قاسم سلیمانی صاحب کو جس طرح سے امریکہ نے ٹارگٹ کیا تھا, اور پھر بعد میں جو ہے وہ حزب اللہ کا پورا سیٹ اپ اور حسن نصر اللہ صاحب کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا اسرائیل نے. اب جنگ جو ہے وہ اس ایران کے اپنے گھر تک پہنچ چکی ہے, ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایران کے لیے کیا لیسنز ہیں اس ساری سچویشن میں, کیا وہ کیا آپشنز ہیں, وہ کیا کر سکتا ہے ان دا فیوچر؟ ایران کے لیے لیسنز نہیں ہے, ہم سب کے لیے لیسنز ہیں, اور وہ لیسنز یہ ہیں کہ اپنے دفاع کو مضبوط رکھیں ورنہ آپ کے ساتھ وینیزولا والا حشر ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کو اتنی بحث اور روک نظر آ رہی ہے ایران پہ حملے سے, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک دفعہ سخت جواب دے چکا ہے اور وہاں وہ حملہ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایڈونچرزم الٹا گلے نہ پڑ جائے. بالکل اسی طرح کہ امریکہ ایک دن جو تھا وہ اسرائیل کا ساتھی تھا ایران پہ حملہ کرنے پہ, اور دوسرے دن میڈیٹر بن گیا تھا. تو دیکھیے اس وقت جو جس طرح کی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں ورلڈ آرڈر نہیں ہے, ورلڈ ڈس آرڈر ہے, اور جو کلیکٹو سیکیورٹی ہے وہ کولیپس کر گئی ہے. تو یعنی ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنا دفاع جو ہے ہمیں خود کرنا پڑے گا یا ایسے الائز کا ساتھ لینا پڑے گا جو ہمارے دفاع کو مضبوط کر سکیں. لہٰذا ایران کی اسٹریٹجی اس وقت سمپل ہے. ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے تھریٹ اینڈ انگیج. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر پروگرام جو سب سے زیادہ ویسٹ کو کھٹکتا ہے اس کے حوالے سے وہ انگیج بھی کرنا چاہتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ آف واٹرز کرتے, تو ابھی بھی میرے خیال ہے ایران کے ساتھ ٹیسٹنگ آف واٹرز ہے کہ وہ دھمکا کے وہ سب کچھ کرا سکتے ہیں جو وہ کرانا چاہتے ہیں, یا انہیں ایکچولی کچھ گراؤنڈ پہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما بقائی فار بینگ ود اس.